ان کے چینل کی ملینز کی ویورشپ میں ایک میرا نام بھی ہوتا ہے کہ میں بھی ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں. ہر وہ بندہ جس نے یہ گند پھیلانے والی عورتیں اور شوہر جو اپنی بیوی کی خوبصورتی کو بیچ کے یوٹیوب سے ڈالر کما رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ کو اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان کے لیے یہ 2 حدیثیں ہیں، وہ اپنے ذہن میں رکھیں. ان 2 حدیثوں کے بعد بھی اگر وہ اس گند کو ان سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو میدان معاشر میں بھی ان کا ٹھکانہ اسی بندے کے ساتھ ہوگا جس نے اپنی بیوی کی بغیرتی یوٹیوب پہ کروڑوں لوگوں کو دکھائی ہے. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب زمین پر گناہ کیا جاتا ہے اور جو بندہ وہاں پر حاضر ہو لیکن اس کو دل میں برا جانے تو گویا کہ وہ وہاں پر حاضر نہیں ہے. اور اگر کسی جگہ پر گناہ ہو رہا ہو اور بندہ وہاں موجود نہ ہو لیکن دور سے اس کو پسند کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسی مجلس میں موجود ہے. امریکہ کے کلب کے اندر ڈانس ہو رہا ہے اور پاکستان میں کوئی رہنے والا کہتا ہے کاش میں بھی اس کلب میں پہنچ کے ذرا ڈانس کر لیتا، تو وہ کراچی میں ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں امریکہ کے کلب کا گناہ لکھا جا رہا ہے. یہ نبی نے فرما دیا ہے. تو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا اس گند کو، میدان معاشر میں آپ کا ایک سبسکرپشن ساری ویڈیوز کے گناہ میں آپ کو برابر کا شریک کر دے گا. وہ اپنا باتھ روم دکھا رہی ہے، وہ اپنا بیڈ روم دکھا رہی ہے، وہ اپنے بھاگنے کی ویڈیو دکھا رہی ہے، وہ اپنے بغیر دوپٹے کی ویڈیوز دکھا رہی ہے، اس کے شوہر نے تھمبنیل پہ اس کی بیوی کی ویڈیو دکھا کے ڈالر حاصل کر رہا ہے. ہر ایک گناہ میں ہر سبسکرائبر ملوث ہے. ابھی موت آ گئی، ابھی ملک الموت آ گیا، اب کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس سبسکرپشن کو آپ ختم کر سکے. اب ان سبسکرائب کا بٹن دبانے کی آپ میں طاقت نہیں ہے کیونکہ روح نکل چکی ہے. آج طاقت ہے، گھر جائیں، اپنے یوٹیوب کے اکاؤنٹس دیکھیں، اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ دیکھیں، لائکڈ پیجز کو کھولیں، آپ کے سامنے آ جائیں گے فلاں گند کو لائک کیا ہوا ہے، فلاں گند کو لائک کیا ہوا ہے، فلاں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. فوراً ان سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ میں نے ان گناہوں کو انڈورس کیا ہوا تھا، ان کی ساری ویڈیوز کا وبال مجھ پر آ رہا تھا، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اب میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں ان سب کو سبسکرائب کرتا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف فرما دے گا. لیکن سرکش اگر ہے اور کہتا ہے یہ مولویوں کی باتیں چھوڑ دو، وہ یہ حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اس کا انجام بھی انہی ویلوگرز کے ساتھ ہوگا جو یہ بغیرتی سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں. دوسری حدیث دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی گناہ کی طرف بلایا، گناہ کی طرف دعوت دی، تو جتنے لوگ یہ گناہ کریں گے سب کا گناہ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور ان گناہ کرنے والے کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. جب سبسکرپشن آپ کرتے ہیں، یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے ہیں، فیس بک کو لائک کرتے ہیں، اس گند کو آپ جب لائک کرتے ہیں تو یوٹیوب اس چینل کو پروموٹ کرتا ہے کہ یار اتنے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اس گند کو، یہ اپنی بیوی کی بغیرتی دکھا رہا ہے اور پاکستانی 6 ملین نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اتنا اچھا کانٹینٹ ہوگا. وہ ان ویڈیوز کو وائرل کرتا ہے. ہر جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں ہر سبسکرائبر کا حصہ شامل ہے کہ اس نے اس گناہ کو پروموٹ کیا ہے، اس نے اس ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے کہ کیا زبردست ڈانس کیا ہے تیری بیوی نے. یہ سارے لوگ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں. اور نبی نے فرما دیا جو کسی گناہ کی دعوت دے، اسے پروموٹ کرے، اسے کسی بھی طرح سے پبلسائز کرتا ہے، سارے گناہ گاروں کا گناہ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور ان گناہ گاروں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ واضح حدیثیں ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال صحیح کرنے کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ آج اپنی آنکھیں کھول لے. ہم ہیں جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کو اس دہلیز تک پہنچاتے ہیں. دنیا میں کوئی یہ گند فالو نہ کرے، ان کو ویڈیوز کو لائک نہ کرے، یہ مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی انسان کے بچوں والا کام کریں. ہم مجبور کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار بیوی کو تیار کر کے بغیر دوپٹے میں دکھائیں تو مہینے کے $4000 ملتے ہیں اور حلال کام کرے تو $500. یہ تو بڑی شاندار کمائی ہے. یہ $5000 کیوں ہوئے؟ وہ تھمبنیل کے چکر میں سارے پاگل پاکستانی ٹچ کر رہے ہیں. یہ کتنا اچھا تھمبنیل ہے، یہ تھمبنیل ہے. پوری پاکستانی قوم کا بیڑا غرق ہو گیا ان بغیرتوں کی وجہ سے، اور ان بغیرتوں کو عروج پہنچانے والی ہماری پاکستانی قوم ہے. بائیکاٹ کریں ان ساری گندی چیزوں کا.